تو ٹاپ اسٹوریز کے آتی شو میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، اور شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گزشتہ ہفتے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ DGISI اور پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی اہم ملاقات کے تذکرے سے۔ عسکری قیادت نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے پر زور دیا ہے اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی قیادت نے خود دیکھنے ہیں، ضرورت پڑنے پر فوج ہمیشہ سول انتظامیہ کی مدد کرتی رہے گی۔ الیکشن ریفارمز، نیب اور سیاسی معاملات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس ملاقات میں گلگت بلتستان کے انتظامی امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں شاہ محمود قریشی، شہباز شریف، بلاول بھٹو، شہری رحمان، سراج الحق، سعد الرحمان سمیت 15 پارلیمانی رہنما موجود تھے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملاقات میں سب ایک پیج پر تھے۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے پر اتفاق ہوا۔ نے بہت کر یہ بات کی کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے کام میں مداخلت کا۔ پاکستان آرمی کو شوق نہیں ہے کہ پولنگ سٹیشنوں کے باہر کھڑے ہوں، اندر کھڑے ہوں، آپ اپنے انتظامات اور معاملات خود کریں۔ یہ تو آپ ہیں جو بلاتے ہیں، آپ لڑتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ کوئی تحفظات کا اظہار کسی نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ بھئی یہ کیسز ہیں، یہ ہیں، وہ ہے، فلاں ہے۔ جو نیب کے کیسز ہیں انہوں نے کہا نہ نیب کا بندہ ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، نہ الیکشن کمیشن ہم نے اپوائنٹ کیا ہے۔ ساتھ ہی سپوزیشن کی یہ تعریف ہے کہ یہ کمرے کے اندر کچھ ہیں، جب اہم میٹنگ ہوتی ہے وہاں کچھ ہیں، میڈیا کے آگے کچھ ہیں۔ نواز شریف نے اپنا صفحہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے صاف کر دیا، اپنی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ ایک دفعہ جمہوری پروسیس رک گیا تو ساری APC سن لے کہ شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ آپ جمہوریت کا 10-20 سال تک منہ دیکھیں کرتے گے۔ اور اسی پروگرام 11th آور میں وسیم بادامی کے ایک معصومانہ سوال کے جواب میں شیخ رشید صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ صحیح بات ہے کہ اس ملاقات میں ایک شخصیت کو کہا گیا تھا کہ آپ نے الیکشن کی رات عسکری قیادت کو فون کیا تھا۔ یہ شخصیت خواجہ آصف کی تھی۔ عسکری قیادت نے خواجہ آصف سے کہا تھا کہ دھاندلی نہیں ہوگی اور خواجہ آصف الیکشن جیتے۔ محفل جو تھے اس میں سے ایک کو کہا گیا کہ آپ نے تو خود الیکشن کی رات فون کیا تھا مجھے، اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ بھائی نہیں ہوگی دھاندلی، اور دیکھیں آپ تو نہیں ہارے، آپ تو جیتے، فیئر اینڈ فری ہوا الیکشن۔ صحیح بات ہے، یہ کہا گیا۔ اس شریک محفل کا نام میری رائے کے مطابق خواجہ آصف تھا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ فضل الرحمان ایک واحد آدمی ہے جو اس طاق پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے اداروں کے، حالانکہ اس نے بچہ اس میٹنگ میں بھیجا ہوا تھا، اس کو چیف نے کہا کہ بھئی اسی اسمبلی میں آپ کیڑے نکالتے ہو جس کی صدارت کا آپ کا باپ امیدوار ہوتا ہے۔ یہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، بچہ کیا یہ وہ بولا جواب منافق میں؟ لوگ ہیں، یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ کے۔ کچھ بھی نہیں بولا، خاموشی۔ آج انڈیا کے ٹی وی چینل دیکھیں، آج انڈیا کے اخبارات دیکھیں، سب کہہ رہے ہیں کہ فوج پر حملہ کر دیا نواز شریف نے۔ یہ لوگ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور یہ مودی اور جندال کی پارٹی جو ہے، اور مودی اور جندال کی سوچ جو ہے، وہ آج اپنے اتنی خوشی کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں، ان کے خیال میں ان کو ایک نیا الطاف حسین مل گیا۔ اس وقت جو اس ملک میں انڈیا کے اشارے پہ، کیونکہ باراکو سے گروپ پکڑے گئے ہیں جو انڈر دی انفلوئنس آف را اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں، اور وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں جنہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ انڈین لابی یہاں پر سارے کچھ معاملات خراب، انڈیا کو یہ برداشت ہی نہیں ہے۔ اسی حوالے سے وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سوچ ہے کہ میں تو عامر رہوں گا لیکن باقی تمام ادارے جمہوری رہیں، میں زرداری سے مل لوں تو کوئی بات نہیں ہے، میرا بندہ مل لے تو وہ لوٹا ہو جائے گا۔ آج احسن صاحب کا ایک انٹرویو تھا، انہوں نے کہا کہ میں رات کو، یہ سٹوری مجھے تو اعتزاز صاحب نے خود سنائی، انہوں نے کہا ہوا یہ کہ میں تو افتخار چودھری کا اس وقت فرینکنیس تھی، اور جب چیف جسٹس بنے، کہتے ہیں میں رات کو ان کے پاس گیا، افتخار چودھری کے گھر پہ گیا تو اس کے گھر پہ اتنی بڑی فائل پڑی ہوئی تھی، تو افتخار چودھری نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب فائل دیکھی رہے؟ انہیں میں کہنے نہیں میں نے دیکھا، کہنے جی یہ میمو گیٹ اور جو اخباراں چاہ رہے ہیں نا وہ دی فائل ہے، تو تہاڈا کی خیال ہے کیسا کیس ہے؟ تو کہتے میں نے کہا جی کوئی کیس نہیں ہے، فارغ کیس ہے، اس کو نہ چلائیں۔ تو اس نے کہا نہیں لیکن تہاڈا کی خیال ہے اگر نواز شریف پٹیشنر بنے تو پھر کیسا لگے گا؟ اور کہتے ہیں 2 دن بعد نواز شریف کا اللہ کوٹ بین کے اس کیس میں میمو گیٹ میں جو ہے وہ پٹیشنر بن گئی، چیف جسٹس کے ساتھ سازش کر کے آپ نے وہ میمو گیٹ جو ہے وہ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج قومی سلامتی کی ضامن ہے، کئی ممالک کمزور فوج کے باعث تباہ ہوئے۔ حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ نے ایک بار پھر بھارتی ایجنڈے کو فروغ دیا۔ UN اجلاس سے پہلے افواج کو بدنام کرنا بھارتی سازش کا حصہ ہے، بیرون ملک پوری لابی پاک فوج کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ بھارت جنرل اسمبلی اجلاس سے قبل دنیا کی توجہ کشمیر سے ہٹانا چاہتا ہے۔
اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ایوان نیوز پروگرام 11th آور کے میزبان اور تجزیہ کا وسیم بادامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وسیم بہت شکریہ گڈ مارننگ ہمیں وقت دینے کے لیے. وسیم یہ کہے گا کہ میاں نواز شریف کی جانب سے APC میں سیاست اور انتخابات میں اداروں کی مداخلت کی بات کی گئی ہے. آرمی چیف اور DGI نے پارلیمانی رہنماؤں سے جو ملاقات کی ہے اور اس معاملے کو کلیئر بھی کیا ہے, فوج کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری گڈ مارننگ. لیکن ظاہر ہے ایک تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں ترتیب ایونٹس کس طریقے سے کہ آرمی چیف اور DGI کی جو پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات تھی وہ آج سے تقریباً ایک ہفتے 5-6 دن پہلے کا واقعہ اور پھر APC کل کا واقعہ اسی ترتیب اس طریقے سے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے اور اس حوالے سے ملاقات تھی کہ جس میں سیاست بھی زیر بحث آئی. تو اس لیے اس کا زیادہ انٹرسٹنگ پہلو میرے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے ان لوگوں میں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے جو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے تھے, اور آف کورس جب آرمی چیف نے کہا کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے اور ہم نے 2018 کے الیکشن میں بھی کوئی کردار اس انداز سے ادا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کوٹ بھی کیا خواجہ آصف صاحب کو مخاطب کر کے جب یہ کہا گیا کہ کیا آپ نے ہمیں نہیں الیکشن کی رات کو کال کیا تھا اور ہم نے آپ کو نہیں ایشور کرایا تھا کہ جہاں فوج کھڑی ہے وہاں دھاندلی نہیں ہوگی, اور پھر دیکھیے آپ الیکشن جیتے. تو یہ سارے معاملات شہباز شریف صاحب بھی سن رہے تھے اور آف کورس شہباز شریف صاحب نے سب کو ڈسکس کیا ہوگا نواز شریف صاحب سے. اس کے باوجود بھی ان سب چیزوں نے بھی نواز شریف صاحب کو روکا نہیں وہ کہنے سے جو انہوں نے کہا. تو اس کا مطلب بڑی کلیئر پوزیشن ہے دونوں سائڈس کی, آرمی کی وہ جو کہ انہوں نے آرمی چیف نے لی پوزیشن 5 دن پہلے, اور نواز شریف صاحب کی وہ کہ جو کہ انہوں نے کل APC میں لی ہے. اور جب اتنی کلیئر پوزیشنز ہوں جس کا مطلب دونوں بالکل الگ الگ پولز اپارٹ ہیں, تو پھر پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ تجزیہ میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا کرنا کہ نواز شریف صاحب کے لیے مسائل ہیں پھر بہت سارے ملکی سیاست میں مستقبل قریب کی حد تک. کم از کم میں سمجھتا ہوں یہ نواز شریف صاحب کا 22 اگست ہو گیا ہے. کانٹینٹ کے اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا, کانٹینٹ الطاف صاحب کا تو بالکل ہی الگ تھا اور نواز شریف صاحب کا ہی الگ تھا, میں اس کو وہ نہیں کہہ رہا, لیکن اثرات کے حوالے سے ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس تقریر کے بعد بہت کچھ طے ہو گیا ہوگا نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت جگہ. اچھا وسیم, وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ APC والے سن لیں جمہوری عمل رک گیا تو 10-20 سال تک جمہوریت کو ترسیں گے. آپ کے خیال میں شیخ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ جی میں نے پوچھا یہ شیخ رشید صاحب سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھیا, جب ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ جس کا اور فوج کا تعلق آئیڈیل ہے, مارشل لا کب لگتا ہے کہ جب گورنمنٹ میں اور فوج میں ٹھن جائے نا, تو یہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. مثالی جو ہے وہ ہم آہنگی کہہ لیں یا جو بھی آپ اور الفاظ استعمال کرنا چاہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عدم استحکام اس حد تک پہنچ جاتا ہے سیاسی حوالے سے, پھر فرقہ وارانہ حوالے سے, اور یہ وہ, تو پھر اس کے بعد ایک اسٹیج آتا ہے کہ جب ایسا کچھ ہو. اگرچہ میری یہ رائے ہے کہ ایسا ہونے کا امکان 0 ہے پاکستان میں اس وقت, لیکن وہ اس حوالے سے اشارہ کر رہے تھے کہ اگر ایسے کسی بھی ماحول کی وجہ سے کچھ ایسا ہو گیا تو پھر یہ 10-20 سالوں تک بھول جائے. ظاہر ہے تو پاکستان میں تاریخ رہی ہے کہ جب بھی ماشاءاللہ لگا ہے تو اس کا کم از کم 10 سال تک تو پھر معاملات بھول ہی جاتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہونے کا کوئی بھی امکان ہے پاکستان میں آج اس وقت. اچھا وسیم صاحب میں یہ بتائے گا کہ نواز شریف نے اپنی APC کی جو تقریر تھی اس میں اداروں پر کھل کر تنقید کی ہے, جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف اس تمام تر معاملے میں کافی زیادہ محتاط نظر آئے. کیا اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ میں کسی قسم کا سپلٹ ہے؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض لیگی رہنما بھی جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے بیانات کے بعد ان کی وضاحتیں بھی پیش کر رہے ہیں. نہیں, نون لیگ میں تقسیم بہت پرانی ہے اور بہت واضح ہے, آپ جانتے ہیں, یعنی بالکل روز اول سے ہے. ایون پرویز مشرف صاحب کو جب ہٹانے کا معاملہ تھا تب بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اسی PM موت میں شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب بھی تھے, اور نواز شریف صاحب نے اس ہٹانے کے فیصلے سے لا علم رکھا تھا دونوں کو, اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کام ہو گیا ہے تو دونوں نے اس یقین کا اظہار کر دیا تھا کہ اب مشرف نہیں جائے گا, اب نواز شریف صاحب جائیں گے, اور وہ سارا معاملہ ہو گیا. تو یہ تقسیم تو بڑی واضح ہے, لیکن موجودہ حالات میں اس تقسیم کی اب اہمیت بہت ہو گئی ہے. نون لیگ میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ آکورڈ پوزیشن جس انڈیویجول کی ہے وہ ہیں شہباز شریف صاحب, اس لیے کہ ان کی رائے مختلف ہے, اور میرے خیال میں اس مختلف رائے کی وجہ نواز شریف صاحب سے غداری نہیں ہے یا بعض حلقوں کی جس کو اگر میں عوامی الفاظ میں کہوں تو یعنی ان کی اطاعت گزاری بھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کنونسڈ ہیں کہ نہیں بھائی اس ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی لائنز لمٹ سیٹ کر لینی چاہیے. تو شہباز شریف صاحب کی یہ رائے ہے, لیکن اب یہ تو طے ہے کہ مسلم لیگ نون میں جس کا نام چلتا ہے اس کا نام نواز شریف ہے. خود شہباز شریف صاحب یہ بات مانتے ہیں. تو اب یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ شکریہ. وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی کھل کے
वसीम का एनालिसिस सामने आया। वसीम ने बात तो बड़ी खुल के की और मेरे ख्याल में इस सारे पे कंक्लूजन यही दिया जा सकता है कि मुख्तारिया गल वध गई है। गल बिल्कुल वध गई है।